علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن، بندہ تخمین و زن کرم کتابی نہ بن، اس سراپا حضور علم سراپا حجاب، عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات، علم مقام صفات، عشق تماشائے ذات، عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات، علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہا جواب، عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین، عشق ادنا غلام صاحب تاج و نگین، عشق مکا و مکین، عشق زماں و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب، شرح محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفاں حلال لذت ساحل حرام، عشق پہ بجلی حلال عشق پہ حاصل حرام، علم ہے ابن الکتاب عشق ہے ام الکتاب، خودی اور فقر کی طرح عشق بھی اقبال کی خاص اصطلاحوں میں سے ہے۔ انہوں نے مولانا روم کی طرح عشق کے بہت مداح ہیں اور عشق کو علم یا عقل پر فضیلت دیتے ہیں۔ اقبال کی رائے میں عشق انسانی زندگی میں سب سے بڑی قوت ہے اور عشق کی بدولت انسان کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ خودی کی پرورش اور تربیت محض عشق پر موقوف ہے۔ بال جبریل میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، عقل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات۔ اس سے اقبال کی مراد دراصل عشق رسول ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی فرد یا جماعت کو کسی ذات یا کسی شے سے عشق نہ ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی، اور جب کسی فرد یا قوم میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ قوم ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ جب تک کسی کو کسی سے عشق نہ ہو وہ شخص سرگرم عمل نہیں ہو سکتا۔ فرہاد نے پہاڑ کاٹ کر رکھ دیا تھا، یہ کس قدر ناممکن کام تھا جو اس نے کر دکھایا تھا، صرف اس لیے کہ ایک شخص شیری کے عشق نے اس میں یہ طاقت پیدا کر دی تھی۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اقبال نے اپنی قوم کو عشق رسول کا سبق دیا اور اسی سبق کو مختلف طریقوں سے پڑھاتے رہتے ہیں، اور ان کے کلام میں جو تاثیر پیدا ہوئی ہے وہ اسی جذبے کا نتیجہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان میں دو قوتیں ہیں، علم اور عشق، یہ دونوں ضروری ہیں، لیکن عشق کو علم پر فوقیت حاصل ہے، اور اس نظم میں انہوں نے اسی نقطے کو بیان کیا ہے۔ پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ ارباب علم کہتے ہیں کہ اصحاب عشق دیوانے ہوتے ہیں، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں جو عقل کے خلاف ہوتی ہیں۔ اس کے جواب میں اصحاب عشق کہتے ہیں کہ علماء یعنی حکماء اور فلاسفر ساری عمر قیاس و گمان کی وادیوں میں سرگراں رہتے ہیں۔ اقبال اس شاخ کے ہمنوا ہو کر عقل سے کہتے ہیں کہ اگر تم حقیقت سے آشنا ہونا چاہتے ہو تو کتابوں کے کیڑے مت بنو، کیونکہ معرفت کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثلا کوئی فلسفی آج تک یہ نہیں بتا سکا اور نہ بتا سکتا ہے کہ خدا کیا ہے، انسان کیا ہے، یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، روح کیا ہے اور روح اور کائنات میں رشتہ کیا ہے۔ مختصر یہ کہ علم تو حجابات پیدا کرتا ہے، اگر ایک سوال کا جواب دیتا ہے تو اس جواب سے 10 مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں، یعنی اپنی معرفت علم سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس سے حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے عشق کا مرتبہ عقل سے بلندتر ہے۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں، علم سے ہم کو اشیاء کی صفات کا علم حاصل ہو سکتا ہے لیکن ذات کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ بقول کینٹ، عقل کی مدد سے ہم صرف مظاہر کو جان سکتے ہیں، حقائق تک رسائی نہیں ہو سکتی۔
لیکن عشق کی بدولت انسان صفات کے درجے سے آگے بڑھ کر ذات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ مثلاً روح کے آثار و مظاہر کو دیکھ کر ایک منطقی روح کے متعلق کچھ قیاسات پیش کر سکتا ہے، لیکن روح کی حقیقت کیا ہے یہ صرف ایک عاشق ہی سمجھ سکتا ہے۔ واضح ہو کہ اس عاشق سے یہاں مراد اقبال کی مراد فرہاد یا قیس قسم کے عشاق نہیں، بلکہ عاشق سے مراد ہے وہ شخص جو اللہ کے عشق میں سرشار ہو اور کسی مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھ کے اس نے تزکیہ و نفس کر لیا ہو، مثلاً حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت مولانا روم۔ الغرض عشق کی بدولت یہ کائنات زندہ ہے، نظر آتا ہے، سب عشق کا کرشمہ ہے، اور اس سے قلب کو اطمینان اور روح کو ثبات حاصل ہوتا ہے۔ علم تو شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے، اس کا صحیح جواب صرف اس سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر تیسرے میں کہتے ہیں سلطنت، حکومت، فقر اور دین یہ سب عشق ہی کے معجزات یعنی کارنامے ہیں، اور بڑے بڑے بادشاہ ارباب عشق کے سامنے غلاموں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، سلطان شمس الدین، حضرت خواجہ قطب الدین کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سلطان علاء الدین خلجی اسی آرزو میں رہے کہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کبھی اس کے دربار میں تشریف لائیں، لیکن اس کی یہ آرزو کبھی پوری نہ ہو سکی۔ الغرض عشق اس کائنات میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ زمین اور زمان، مکی اور مکان سب عشق ہی کی بدولت اپنی اپنی جگہ قائم ہیں۔ اس سے ظن و تخمین کا ازالہ ہو جاتا ہے اور یقین پیدا ہو جاتا ہے، اور یقین سے انسان کامیابی حاصل کر لیتا ہے، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ چنانچہ ایک جگہ اقبال لکھتے ہیں، یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ چوتھے شعر میں کہتے ہیں علم یا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی دنیا میں عیش و عشرت کے سامان مہیا کرے، لیکن عشق یا محبت کا جو قانون ہے اس میں یہ بات حرام ہے۔ عقل کی نظر میں انسان کو طوفان سے بچنا چاہیے اور ساحل یعنی عافیت اختیار کر لینی چاہیے، لیکن اس کے برعکس محبت کو یہ لذت حاصل ہے کہ وہ عافیت کی زندگی گزارنے کے بجائے عشق کی زندگی گزارے۔ جو عاشق آدمی ہوتا ہے وہ عقل کے خلاف راستوں پہ چلتا ہے۔ چنانچہ بانگ درا میں اقبال کہتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ الغرض عشق کا قانون یا طریقہ عمل کے ضابطے یا دستور کے بالکل برخلاف ہے۔ مثلا عقل کہتی ہے کہ کھیتی کر کے خرمن جمع کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن عشق کہتا ہے کہ زندگی کی اعلیٰ اقدار کے لیے مال و دولت، گھر بار سب کو قربان کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقل کتابوں کا نتیجہ ہے یا کتابوں سے پیدا ہوتی ہے، اور عشق خود کتابوں کی ماں ہے، یعنی کتابی علوم اس کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اپنا سارا گھر بار اور کل اثاثہ حیات اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جبھی تو صدیق اکبر کا لقب پایا جس پہ ساری کائنات کو رشک آیا۔ علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب کی ترکیب میں قرآن مجید کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ عشق ام الکتاب ہے، یعنی عاشق مومن قرآن حکیم کی روح سے آشنا ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص اللہ کی محبت اختیار کر لیتا ہے اس کو تمام علوم آسمانی بغیر کسی کتاب یا استاد کی مدد کے حاصل ہو جاتے ہیں۔ خدا سے محبت کا طریقہ ام الکتاب سے حاصل ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید انسان کو اللہ سے محبت کرنا سکھا دیتا ہے۔ غرض
عالم کتابوں کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل بیدار نہیں ہوتا، لیکن عاشق کتابوں کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا سرچشمہ علم یعنی قرآن مجید سے نسبت قلبی حاصل ہوتی ہے، اور یہ نسبت اس کے قلب کو بیدار کر دیتی ہے، اور وہ جملہ علوم سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ تخمین کہتے ہیں اندازے کو، ظن کہتے ہیں گمان، کرم کتابی کتاب کا کیڑا۔ حضور مراد اللہ کی تجلیات کا آنکھوں کے سامنے ہونا، مارکہ کائنات کا میدان جنگ، یعنی اس دنیا میں جو کچھ رونق اور ہنگامے ہیں، مقام صفتوں کا مرتبہ، تماشائے ذات کو دیکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آنے کی حالت۔ ثبات کہتے ہیں پائیداری کو، یعنی اپنی جگہ قائم رہنا۔ ممات کہتے ہیں موت کا وقت۔ معجزات کہتے ہیں معجزے کی جمع، وہ کام جو عام انسانی طاقت سے باہر ہو۔ فقر، دنیا کی مادی خواہشات اور قوتوں سے بے نیازی۔ مقام مکی، ٹھکانہ اور اس میں رہنے والا، مراد کائنات کی ہر شے میں سمائی ہوئی طاقت، یعنی ہر شے میں اللہ کا ظہور۔ فتح باب، دروازے کا کھلنا۔ محبت کا قانون، عشق حقیقی کا طریقہ۔ عشرت منزل، ایک ہی جگہ پہ رک جانے کی خوشی۔ طوفان، مراد ہے زندگی کا زوردار ہنگاموں سے پر ہونا۔ ابن الکتاب، کتاب کا بیٹا، یہاں مراد صرف کتابوں کے مطالعے تک محدود بات۔ ام الکتاب، کتاب کی ماں، یعنی کتابوں کے وجود کا باعث۔